بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان 2025 میں راشن پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کو لینے کے لیے آپ کو آن لائن رجسٹریشن کروانا بہت ضروری ہے۔ اس پروگرام میں خاندان کے سربراہ کو ایک شناختی کارڈ کے اوپر 15,000 روپے تک کا راشن دیا جائے گا۔ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو آن لائن رجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر سے اس میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں رجسٹر ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوگل کے اوپر پنجاب حکومت کی ویب سائٹ punjab.government.pk اوپن کرنی ہوگی۔ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اس پہ کلک کر کے آپ اس میں سیدھا لاگ ان کر سکتے ہیں۔ یہ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ رمضان پیکج کی پکچر آئے گی۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے لاگ ان پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لاگ ان پورٹل ہے۔ اس میں یہاں پر آپ کو ملے گا رجسٹر ناؤ کا آپشن۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رجسٹریشن کا آپشن آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا پورا نیم، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر اور آپ کون سے نیٹ ورک کی موبائل سم استعمال کر رہے ہیں وہ نیٹ ورک اور موبائل نمبر لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ، آپ پنجاب کے کون سے ضلع سے ہیں اور کون سی تحصیل ہے وہ لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور 2 بار پاسورڈ ٹائپ کر کے رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ کو اپنے ساری خاندان کی ڈیٹیل دینی ہے اور اپنے کام کی اور اپنے جتنے بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیل دینی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ کا کیا رشتہ ہے جس کا آپ فارم فل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی جنس لکھنی ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اس کے نیچے آپ نے اپنی تاریخ پیدائش لکھنی ہے اور نیچے آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی کتنی عمر تھی آپ کی آخری سالگرہ پر۔ تو آپ نے جو اپنے آخری سالگرہ پہ جتنے سال کے ہو گئے تھے یہاں پر وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ پھر نیچے آپ نے اپنا یہاں پر ایڈریس اور تحصیل ضلع کا ڈیٹیل دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ سے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو کوئی معذوری تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ یس کریں، اگر نہیں ہے تو آپ نو پہ کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دائمی بیماری تو نہیں ہے، اس میں بھی آپ نے یس اور نو پہ کلک کرنا ہے اور نیچے سیو کر دینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد آگے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا خاندان کا جو گھر ہے وہ آپ کا کرایہ پہ لیا ہوا ہے یا آپ کا اپنا ہے۔ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ہے یا پھر کرایہ پہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کا گھر اپنا ہے تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جو گھر کی باہر دیواریں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کچی اینٹوں کی ہیں، بلاکس کی ہیں یا پکی اینٹیں ہیں، کس طرح کی ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کی جو چھت میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، مطلب آپ کی اگر چھت لکڑی کی ہے یا پھر آپ کا لینٹر ہے تو آپ اس حساب سے یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کا لینٹر ہے تو آپ آر سی سی یا آر بی سی اس پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد گھر کی نوعیت کیا ہے، مطلب آپ کا کمرشل ہے یا آپ کا رہائشی ہے۔ اگر آپ کا سمپل گھر ہے تو آپ نے رہائشی سلیکٹ کرنا ہے ادھر۔ اس کے بعد نیچے پوچھا گیا آپ سے عام طور پر اس خاندان کے افراد کے سونے کے لیے کتنے کمرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنے رومس ہیں یہاں پر آپ وہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے کس قسم کا ایندھن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گیس موجود ہے تو آپ گیس سلیکٹ کریں گے، یا اگر آپ سلنڈر یوز کرتے ہیں یا لکڑیاں جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ کے خاندان کس طرح کا ٹوائلٹ یوز کرتا ہے، کس طرح کا آپ کے گھر میں واش روم ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھی گئی ہے تاکہ سمجھ سکیں کہ آپ کی فائنینشیل حالت کیسی ہے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے افراد کے لیے پینے کا پانی کا اہم ذریعہ کیا ہے۔ آپ کے گھر میں واٹر لائن ہے یا آپ باہر سے لاتے ہیں یا کوئی بورنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیچے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی فائنینشیل حالت کیسی ہے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے افراد کے لیے پینے کا پانی کا اہم ذریعہ کیا ہے۔ آپ کے گھر میں واٹر لائن ہے یا آپ باہر سے لاتے ہیں یا کوئی بورنگ ہوئی ہے۔
اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے، تو آپ نے یہ بھی سلیکٹ کرنا ہے ہاں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں گیس کا کنیکشن ہے، اور اس کے بعد کہ آپ کے گھر میں لینڈ لائن یا پی ٹی سی ایل یا ٹیلی فون کا کنیکشن ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کے خاندان کے پاس کوئی مویشی ہیں جس میں بھینس، گائے، بکریاں، بھیڑیں، گھوڑے وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو ہاں، اور پھر اگر نہیں ہے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ خاندان کے پاس اس وقت کوئی زرعی زمین ہے، اگر ہے تو پھر آپ ہاں کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہ کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے خاندان کے پاس پچھلے سال کوئی زمین، کوئی چیز تھی، یا کوئی بھیڑ بکریاں یا جو چیزیں تھیں وہ آپ سے پوچھی گئی ہیں۔ اس میں آپ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں۔ ان چیزیں وغیرہ پوچھی گئی ہیں، جیسے پہلے نمبر پوچھا گیا آپ کے پاس ہیٹر تھا، اگر تھا تو ہاں، نہیں تو نہیں۔ واشنگ مشین کے بارے میں پوچھا گیا ہے، پھر اس کے بعد نیچے گیزر کے بارے میں پوچھا گیا ہے، پھر ایئر کولر ہے، پھر ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بعد چھت والا پنکھا یا ٹیبل والا کوئی پنکھا آپ کے پاس ہے، پھر اس کے بعد مائکرو ویو، کوکنگ رینج کے بارے میں پوچھا گیا ہے، پھر اس کے بعد چولہے کے بارے میں، ٹی وی کے بارے میں، وی سی آر اور فریج، اس طرح کی چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ یہ سب آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس سلائی کی مشین، کمپیوٹر، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، کار، یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر سیو کر دینا ہے اور نیکسٹ پہ چل جانا ہے۔ یہاں سے آپ سے ایک آخری سوال پوچھا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے آپ کے خاندان کی زرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ کسی ولیج سے یا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ آپ کاشتکاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ کاشتکاری نہیں کرتے تو آپ کاشتکاری نہیں کرتے کا آپشن سلیکٹ کریں گے اور سیو کر دیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو ریویو کا آپشن دیا جائے گا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے سب ڈیٹیل اپنی صحیح دی ہے۔ اگر آپ کی ڈیٹیل میں کوئی غلطی ہوئی یا کسی وجہ سے آپ کے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی چیز جھوٹی نکلتی ہے، تو آپ کا اسی ٹائم آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں اپنی ڈیٹیل اصلی دیں تاکہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی آسانی ہو اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔